اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین. کیا حال چال ہے میری پیاری بہنوں کے؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ہمت اور توفیق دے اور اللہ تعالی ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ایک دفعہ بریفلی قرآن سے پورا گزر جائیں، اور انشاءاللہ بإذن اللہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ رمضان ایسا آئے کہ جس میں ہم سب ایک ساتھ بیٹھ کر اکٹھے رمضان میں ایک دفعہ قرآن کے تھرو ہو جائیں. اگر اللہ نے کیا اور ہمارا ارادہ ہوا پکا اخلاص کے ساتھ اور ہم نے دعا کی، تو انشاءاللہ میں ضرور چاہوں گی کہ آپ کے ساتھ زوم کے اوپر ڈائریکٹ دور قرآن ہو، تاکہ آپ ایک دفعہ قرآن سے گزر جائیں اور پھر اس کے بعد آپ کو تفسیر اور زیادہ اچھی سمجھ آئے گی، کیونکہ پورا کور ٹو کور قرآن ہو جاتا ہے نا رمضان میں، چھوٹا چھوٹا ساری چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے. تو آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس میں آسانی کرے، آمین. آج ہم اپنی آیت کریں گے 238. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظو حفاظت کرو تم سب. اب آپ کو اس کا روٹ لیٹر نظر آ رہا ہے؟ کون سے 3 لیٹرز ایسے ہوں گے جس کے بغیر یہ لفظ نہیں بن سکتا؟ ہا، فا اور ضا. حفظ حفاظت کا تو آپ نے پڑھا ہوا ہے نا، حفاظت پروٹیکشن، ٹھیک ہے نا. تو حافظو امر کا صیغہ ہے، حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ حفاظت کرو تم سب، اعلیٰ اوپر، الصلاواتی صلوات جو ہے یہ جمع ہے صلات ان کی، ٹھیک ہے نا. تو صلواتی نمازوں کی، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ اور نماز کی، الوسطی درمیانی. اب دیکھیں الصلاۃ آپ نے پڑھا ہوا ہے نا، آپ کو پتہ ہے نماز کو صلاح کہتے ہیں نا. وسطی آپ کو پتہ ہے وہ وسط کس کو کہتے ہیں؟ درمیان کو، ہے نا. تو وسطی الصلاۃ الوسطی درمیانی نماز کی. اور قومو، آپ بتائیے کون سے 3 لیٹرز ہوئیں گے؟ قاف، واو اور میم. آپ جو کہتے ہیں نا میں قیام کیا رات کا، قیام اللیل کیا، ہے نا، اور قیام کہتے ہیں، یہ اسی سے بنا ہے، قاف واو میم سے، ٹھیک ہے. اور قوم کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہو جانا، سیدھا کھڑا ہو جانا، ٹھیک ہے. اور کھڑے ہو جاؤ تم سب، یہ بھی امر کا صیغہ ہے، حکم ہے. للہ اللہ کے لیے، قانتین فرما بردار ہو کر، سارے کے سارے فرما برداری کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ. اچھا، اب آپ یہ سوچیں گے کہ یہ نمازوں کی حفاظت طلاق کے معاملات میں اور ان سب چیزوں کی، نکاح کی بات ہو رہی تھی، طلاق کی بات ہو رہی تھی، بیچ میں نماز کیسے آ گئی؟ ہے نا. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہر حکم، یہ آیت کی جو ترتیب ہے نا، یہ توقیفی ہے. توقیفی کا مطلب ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ترتیب مقرر کی ہے کہ کون سی آیت کس جگہ پر آئے گی. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ حکمت ایسے بندہ سوچنے لگے تو پتہ چلتا ہے کہ جب اس طرح کے معاملات گھروں میں چل رہے ہوتے ہیں نا، تو جو سب سے زیادہ پہلی چیز جس کو چھوڑا جاتا ہے اور بھولا جاتا ہے وہ نماز ہوتی ہے. جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں، بحث مباحثے چل رہے ہوتے ہیں، یعنی ڈیفرنٹ طرح کی سچویشنز میں انسان نماز کو بھلا دیتا ہے. تو نماز کو نہیں بھولنا. نماز ایک ایسی چیز ہے
اور ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نکاح طلاق کے معاملات میں تقویٰ 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 کا اتنا زیادہ زور دیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اور سب سے زیادہ جو چیز قیامت کے دن سب سے پہلے جس کے بارے میں پوچھ ہوگی وہ کیا ہے؟ نماز. تو جس طرح نماز کے اندر تقوی اختیار کرتے ہو اسی طرح باقی زندگی کے معاملات میں بھی تقوی اختیار کرو، یا جس طرح باقی معاملات میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو ویسے ہی نماز میں تقوی اختیار کرو. اور حفاظت نمازوں کی کیسے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نا حفاظت کرو نمازوں کی. کیسے حفاظت کر سکتے ہیں؟ اس کے واجبات، اس کی سنت، جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں ہم کو بتایا، اس کی پابندی کرنا، اس کو دھیان سے ادا کرنا، وضو پیارا سا کرنا، اچھے طریقے سے اپنے جسم کے اعضاء کو دھونا، نیت خالص اللہ کے لیے رکھنا، وقت کا دھیان رکھنا، قبلے کا دھیان رکھنا، جگہ کی پاکی کا، اپنے بدن کی پاکی کا، اپنے کپڑوں کی پاکی کا دھیان رکھنا، نیت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا، اور پھر نماز کے تمام ارکان کو بہترین طریقے سے ادا کرنا، اور اپنے ذہن کو اور اپنے جسم کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے دماغ کو ایک ہی لیول کے اوپر لے آنا کہ اس وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوں اور میں نے کوئی اور دماغ میں خیال نہیں لانا. تو جب انسان نماز کے الفاظ کے اوپر غور کرتا ہے اور اپنی آپ کی ہمبلنس شو کرتا ہے تو پھر نماز کی حفاظت ہو سکتی ہے. یہ ساری چیزیں نماز کی حفاظت میں شامل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور سب سے زیادہ کیا کیا کہ نماز عصر کی حفاظت کرو. درمیانی نماز کون سی ہوتی ہے؟ 2 نمازیں ایک سائڈ پہ، 2 نمازیں ایک سائڈ میں، تو بیچ میں کون سی ہے؟ نماز عصر. اور یہ صرف ہم اپنی طرف سے اندازہ نہیں لگا رہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز عصر ہی نماز وسطیٰ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے دن فرمایا، ان کافروں نے مجھے درمیانی نماز نہ پڑھنے دی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی نماز مس ہوئی تھی اس یعنی دفاع کرتے ہوئے جنگ خندق میں؟ عصر کی نماز، ٹھیک ہے نا. نیز سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مفسر قرآن ہے، اور سیدنا عبداللہ بن مسعود جو سب سے زیادہ قرآن کی آیات کے سمجھنے والے تھے، ان دونوں سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ وسطیٰ نماز عصر ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی اس کا گھر بار مال و اسباب سب لٹ گیا. یعنی جتنا دکھ اس چیز پر ہونا چاہیے کہ اگر انسان کو یہ پتہ چلے کہ گھر گر گیا ہے اور نعوذ باللہ ساری فیملی مر گئی ہے اور تمام مال برباد ہو گیا اور پیچھے کچھ بھی نہیں بچا، نہ بندہ اور نہ مال، اور انسان کو اس کتنا دکھ ہو. وہ ایک عصر کی نماز بندہ مس کرے تو اتنا دکھ ہونا چاہیے. پر میں کہتی ہوں کہ کیا ہمیں کبھی اپنی نماز کا ایسا دکھ ہوا ہے؟ عورتیں تو بازاروں میں اہن اسی ٹائم پر جاتی ہیں کہ جب کہ عصر کی نماز جا رہی ہوتی ہے، اور مغرب کے وقت وہ گھروں کو واپس لوٹ رہی ہوتی ہیں، اور ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا نا. وہ شعر ہے نا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. یعنی کہ کس چیز پہ بندہ افسوس کرے کہ متائے کارواں جو ہے، یعنی کارواں کی ساری جمع پونجی جو ہے وہ لوٹی جا رہی ہے، اور اس سے بھی بڑا افسوس اس بات پر ہے کہ کارواں کے دل سے احساس سے زیاں جاتا رہا. کارواں کے لوگوں کو اس بات کا غم بھی نہیں ہے کہ ان کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. ایک تو نقصان ہو رہا ہے اور اس کے اوپر احساس بھی نہیں ہے، تو پھر ڈبل نقصان ہو گیا نا. تو ذرا سا اپنی زندگی کو سیٹ کر لیں اور یہ دیکھ لیں کہ ہماری زندگی ہماری نمازوں کے ارد گرد گھومتی ہے، ٹھیک ہے نا. ہماری نمازیں ہماری زندگی کے ارد گرد نہیں گھومتی کہ وہ ڈھونڈ رہی ہوں کہ کس جگہ پہ فٹ بیٹھ جاؤں. نہیں، نماز کا ٹائم فکسڈ ہے، وہ ہم ہلا جلا نہیں سکتے، اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ نا کہ سب سے زیادہ جو افضل اعمال ہیں جن سے بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرتا ہے وہ الصلاۃ لوقتها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا ہے. جیسے ہی نماز کا وقت ہو فوراً کے فوراً نماز کو ادا کر دیا جائے. اور اسپیشلی یہاں پر تمام نمازوں کی حفاظت کا کیا کہا گیا، لیکن عصر کی نماز کو علیحدہ سے مینشن کیا گیا
کیونکہ اس وقت موسٹلی دن کے کام ختم ہو رہے ہوتے ہیں، انسان جو ہے نا یہ کہتا ہے چلے کوئی نہیں یہ کام ختم ہو جائے، یہ سودا ہو جائے، یہ دکان کے سارے کام ہو جائیں، یہ بزنس کے سارے کام ہو جائیں، عورتیں اپنے گھر کے کام ختم کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ ڈیلے نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ منافق کی یہ خصلت ہوتی ہے کہ وہ نماز عصر کو ڈیلے کرتا ہے. آپ نے سنی ہوئی ہے نا حدیث کہ وہ دیکھتا رہتا ہے کہ سورج جب ڈوب رہا ہوتا ہے اور جب بالکل ہی دھوپ جو ہے وہ اس کا رنگ بدل جاتا ہے تو پھر وہ ٹکرے مار لیتا ہے. تو یہ ہم نے اپنے اندر یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارے میں کوئی بھی منافقت کی کوئی علامت تو نہیں پائی جاتی، کہیں ہم ایسے تو نہیں ہے کہ نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے. وضو کے بغیر نماز پڑھنے پر تو بہت بڑی وعید ہے، بہت بڑی سزا ہے. وضو کی حفاظت کرنی چاہیے. کبھی بھی شک میں نماز نہ پڑھے کہ وضو پتہ نہیں میں نے کیا ہوا ہے کہ نہیں، چلو کوئی نہیں نماز پڑھ لی. تو نہیں، نماز کے لیے وضو شرط ہے، اس کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اور وہ بھی اچھا سا وضو کیا ہوا، اپنے جسم کے اعضاء کو اچھی طرح دھوئیے، ان کے اوپر پانی بہائیے، ضائع نہ کریں پانی، لیکن اچھا سا پانی بہا کے ایسا وضو کریں کہ آپ تر و تازہ ہو جائیں. آپ کی فیلنگ ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، کیونکہ وضو کے پانی سے گناہ دھلتے ہیں، اور قیامت کے دن یہی وضو کے اعضاء چمکیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمارے وضو کے اعضاء سے پہچانیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو وضو کر کے اور پھر کلمہ شہادہ پڑھیں، پھر دعا پڑھیں، نماز کی طرف آئیں. آپ نماز کی نیت کرتے ہیں اور وضو کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ نماز ہی میں داخل ہو جاتے ہیں. یعنی آپ کے سمجھے کہ وہ آپ کی نماز کے اجر کا میٹر چل پڑتا ہے اور آپ کو اجر مل رہا ہوتا ہے، وہ آپ عبادت میں انٹر ہو جاتے ہیں نا. اور آیت کا اگلا حصہ ہے اور قوموا، کھڑے ہو جاؤ تم سب کے سب، للہ، اللہ کے لیے، قانتین، قنوت اختیار کرنے والے بن کر. یعنی قنوت کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی امر ہے، امر کا صیغہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ تم سب کھڑے ہو جاؤ. ایک تو قیام کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیام ایک لازمی جزو ہے صلاح کا. ٹھیک ہے نا؟ اور قانت کس کو کہتے ہیں؟ قنوت کہتے ہیں مکمل خاموشی، مکمل خاموشی، کوئی بات نہیں آپ کر سکتے. دوسرا یہ ہے کہ دل کا خشوع، یعنی وہ دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جو عاجزی ہوتی ہے نا، وہ پھر جسم کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے، اور جسم بھی، جوارح بھی اس خشوع کے اندر آ جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہماری زبان ایک پیج پہ ہونی چاہیے نا، بالکل فوکسڈ، اور ہمیں یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ہم کس کے آگے کھڑے ہیں. یعنی کون ہمیں دیکھ رہا ہے، کون ہماری باتوں کا جواب دے رہا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الفاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا جواب دیتے ہیں. تو یہ سوچ ہی کہ ہم مالک الملک کے سامنے کھڑے ہیں، انسان کو چور چور کر دیتا ہے انسان کو. یعنی اس کا دل ایک دم اللہ تعالیٰ کے روب کو محسوس کرتا ہے اور جھک جاتا ہے. اور پھر جب اس کا دل جھکتا ہے تو اس کی آنکھیں، اس کے جسم کے اوپر وہ اثرات نظر آتے ہیں. اس کو قنوت کہتے ہیں. دوام کے ساتھ جو تابعداری ہوتی ہے نا، اس کو بھی قنوت کہتے ہیں. لیکن قنوت میں سکوت بھی آتا ہے، خاموشی بالکل، اور خشوع دل کا، اور خشوع جوارح کا. جوارح کس کو کہتے ہیں؟ جسم کے اعضاء کو. ٹھیک ہے؟ اور یہ جو بات ہے نا قوموا للہ، یعنی صرف اور صرف اللہ کے لیے، یہ اخلاص جو ہوتا ہے نا ہماری نیتیں بڑی جلدی پھسلتی ہیں، بڑی جلدی. یعنی ذرا سا پتہ چلا کہ پیچھے کوئی کمرے میں انٹر ہوا ہے، ہمارا رکوع لمبا، یا ذرا سا پتہ چلا کہ پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے، اب ہم نے اپنے کپڑوں کے بھی دھیان کرنے ہیں اور ہم نے سجدہ بھی لمبا کرنا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اتنی کچی نیت نہیں ہونی چاہیے کہ ذرا ذرا سے انفلوئنس کے ساتھ ہمارے نماز کے بیچ میں فلکچویشن آ رہی ہے اور ہمارے اخلاص میں فلکچویشن آ رہی ہے. نہیں، بے فکر ہو کے، بے پرواہ. کسی خاتون نے بتایا تھا کہ جب وہ نماز پڑھنے لگتی ہیں تو ان کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ وہ کسی اکیلی جھونپڑی میں جا کے کھڑی ہو گئی ہیں، اور بس ان کے آس پاس کوئی بھی نہیں ہے، اور بس وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے. یعنی ایک انسان کی اپنی ایک کوشش ہوتی ہے اور اخلاص ہوتا ہے اور دعا ہوتی ہے اپنی نماز کے لیے کہ اللہ میری نماز ویسے کر دے جیسے آپ کی شایان شان ہو نہیں سکتی، لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں آپ کے سامنے قانت بن کے کھڑی ہوں.
یہ جو آیت ہے نا میری پیاری بہنوں، یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ سمجھ لیں کہ نماز کو ہم نے ضائع نہیں کرنا. حفاظت کس چیز کی جاتی ہے؟ جو بہت قیمتی ہو اور جس کے ضائع ہو جانے کا ڈر ہو، اور مطلب اس چیز سے بچانے کے لیے، اس نقصان سے بچانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ حفاظت کرو اپنی نمازوں کی. قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز ہوگی، اور جو نماز کے کویشچن میں پاس ہو جائے گا اس کے باقی کا جو حساب ہوگا وہ بہت آسان ہوگا. لیکن نماز میں جس کی پکڑ ہو گئی اس کی شامت آ جائے گی. اس لیے کوئی بھی کام ہونا پہلے سوچا کریں، اب میں گھر سے نکلنے لگی ہوں تو میری کون کون سی نماز اس کے بیچ میں آئے گی، اور اگر میں نماز آتی ہے تو میں کدھر پڑھوں گی. کیونکہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ بازار گئی ہیں تو آپ گاڑی کے اندر بیٹھ کے نماز پڑھیں گے. نہیں، جو فرض نماز ہوتی ہے وہ قیام، رکوع، سجود بالکل صحیح کرنا ہوتا ہے، اس میں گڑبڑ نہیں کر سکتے. نفل نماز میں ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر ادا کی تھی، لیکن فرض نماز نہیں. فرض نماز میں آپ ایسے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص نیت کو رکھنا ہے، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے. دل بھی اس میں شامل ہوگا اور جوارح بھی اس میں شامل ہوں گے. اب اگلا حصہ کیا ہے؟ اگلی آیت کیا ہے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر خفتم، ڈرو تم سب، کہ ڈر جاؤ اور خوف کا وقت ہو اور نماز کا وقت بھی آ جائے اور خوف بھی ہو جان کا، تو کیا کرو گے؟ فَرِجَالًا، تو چلتے ہوئے، او رکبانن، یا سواری کرتے ہوئے، یعنی نماز ادا کرو. فَإِذَا، پھر جب، امن تم، امن میں آ جاؤ تم، فَاذْكُرُوا، تو تم سب ذکر کرو اللہ کا، کما، جیسا کہ، علمکم، سکھایا اس نے تم کو، یا تم سب کو، ما، جو، لم، نہیں، تکونو، تھے تم سب، تعلمون، جانتے. یعنی یہاں پر نماز کی بات ہو رہی ہے ایسے وقت میں جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ تسلی کے ساتھ پراپر نماز نہیں پڑھ سکتے، ایسا خوف کا وقت ہے کہ آپ کی نماز چلی جائے گی. تو چلتے چلتے نماز نیت کر کے جو چیز کر سکتے ہیں، جو اس کے ارکان پورے کر سکتے ہیں وہ کریں، یا سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی نماز ادا کریں. اور پھر جب امن ہو جائے تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یہ ذکر، یہاں پر ذکر کا کیا مطلب ہے؟ نماز ویسے پڑھو جیسے اللہ تعالیٰ نے تم کو سکھائی ہے، جو تم کو نہیں معلوم تھا پہلے. اب یہاں پر خفتم میں خوف کا ذکر ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ کون سا خوف ہے. کافر کا خوف، ظالم کا خوف، درندے کا خوف، یعنی کوئی بھی خوف ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر تم خوف محسوس کرو اور نماز کا وقت ہو جائے تو پیدل یا سواری کے اوپر جس طرح بھی ہو نماز پڑھو. اس طرح نماز پڑھنے سے یہ لازم آتا ہے کہ کبھی ان کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے گا اور کبھی نہیں ہوگا. اس سے یعنی یہ حکم جو ہے، اس سے بر وقت نماز پڑھنے کی تاکید پتہ چلتی ہے کہ اتنا سخت وقت بھی ہو تو نماز اور نماز کے ارکان میں خلل پڑ رہا ہے. جو ابھی میں نے آپ کو پہلے پچھلی آیت میں کیا بتایا ہے کہ نماز کی حفاظت کیسے کرنی ہے، ہر اس کا رکن ادا کرنا ہے. لیکن خوف کے وقت چاہے وہ کسی قسم کا بھی ہو اور نماز آ جائے اور نماز کے ارکان میں خلل بھی پڑ رہا ہے تو آپ کیا کرو گے؟ نماز پڑھیں گے. اس نازک وقت میں بھی نماز کی تاخیر کی اجازت نہیں دی جا رہی، بلکہ کہا جا رہا ہے پڑھ لو. پھر یہ امیزنگ بات ہے کہ نماز کتنی ضروری چیز ہے. اب آگے جا کے دیکھیں گے کہ جنگ کے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کا پورا طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح سے پڑھی جائے گی. امام ایک رکعت پڑھے گا، پیچھے مقتدی سارے کھڑے ہوں گے، ایک جماعت ان کی حفاظت کرے گی، ایک رکعت پڑھے گی، ایک رکعت پڑھ کے دوسری جماعت پیچھے جا کے وہ حفاظت کرے گی، اور یہ دوسرے لوگ آ کے دوسری رکعت امام کے پیچھے پڑھیں گے. یعنی اٹ از مائنڈ بلوئنگ. آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ جس نماز کو ہمارے مسلمان آج کل کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے. یعنی بچوں کی نمازیں جا رہی ہیں تو جا رہی ہیں، ماؤں کو کوئی فکر نہیں ہے، بس امتحان وہ دے لیں اپنے. ان کو صرف یہ فکر ہے کہ ان یونیورسٹی پاس کر جائیں، کالج پاس کر جائیں، دنیا کا کوئی نقصان نہ ہو. اور نمازوں کا نقصان اتنا بڑا کہ آج آنکھ بند ہو اور کل جو ہے انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس نے پھر کیا بنے گا؟ تو نماز بہت ہی ضروری چیز ہے. اس کا اہتمام کرنا، اس کی فکر کرنا، اس کی حفاظت کرنا ہم پر فرض ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا أَمِنْتُمْ،
پھر جب تم امن میں آ جاؤ یعنی خوف ختم ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کا ذکر کرو۔ سب سے زیادہ بڑا ذکر کون سا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ کہ کس جگہ پہ ہم سب سے بڑا ذکر کرتے ہیں؟ نماز کے اندر۔ نماز کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ بھی دوسرے عام ذکر، تسبیحات، جیسے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے وہ یاد کرو۔ لیکن کیسے یہ کرنا ہے؟ جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا ہے۔ یہ بات بہت ضروری ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو چیزیں ہم کو سکھائی گئی ہیں اللہ کے ذکر کی، اسی طریقے پر کرنا ہے۔ اب میری پیاری بہنوں، اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ عبادت کے طریقے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو سکھا دیے ہیں۔ یعنی عبادت کے طریقے ہم من مانے یا من گھڑت نہیں کر سکتے کہ کسی نے خواب دیکھ لی اور کہا جی عالم صاحب نے خواب دیکھی ہے، آپ اس کے مطابق جو ہے نا آپ اپنی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ تو ہم کیا ایسے کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کو ایک ایک چیز بتا گئے ہیں، زندگی کے باقی معاملات کے بارے میں بھی، تجارت، معاشرت، میاں بیوی کے حقوق، بچوں کے ساتھ تعلق، یعنی کون یو نیم اٹ اینڈ ہی ٹولڈ اس۔ آپ کوئی بات کریں کہ اس کے بارے میں کیا گائیڈنس ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو معجزاتی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کی گائیڈنس دی ہوئی ہے، تو عبادت کی گائیڈنس اللہ تعالیٰ کیسے نہیں دیتے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز ہم کو بتائی ہے عبادت کے بارے میں، تو اس پہ تسلی رکھنی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا۔ اب آج کی ان 2 آیتوں سے ہمیں کیا پتہ چلا میری پیاری بہنوں؟ کہ نماز ایک بہت اہم فریضہ ہے، اس کو نہ ہم ڈیلے کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کو اگنور کر سکتے ہیں، نہ اس کے بارے میں ڈھیلا ڈھالا رویہ اختیار کر سکتے ہیں کہ کوئی پڑھ رہا ہے تو پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھ رہا تو کوئی بات نہیں، کوئی تکلیف ہی نہ ہو۔ نہیں، نماز خود بھی پڑھنی ہے اور نماز کا حکم بھی دینا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے قرآن پاک میں کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کیا کرتے تھے، تو ہم سب نے بھی یہ کام ضروری کرنا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور مسئلہ ہے کہ نمازوں کو اکٹھا کرنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر اور حضر میں اکٹھا کیا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ خوف کی کچھ ایسے وقت ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس خوف کے بعد امن بھی آنا ہے کہ نہیں آنا، اور نماز میں نہیں جانے دوں گی، ٹھیک ہے نا۔ کوئی ٹائم ایسے ہوتے ہیں زندگی میں، اکثر و بیشتر لوگوں کے آ جاتے ہیں، تو اس وقت میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنی نماز کو ختم نہیں کرنا، ضائع نہیں کرنا، ڈیلے نہیں کرنا۔ جس طرح سے بھی ابھی تو پڑھ لوں، اور جب میں امن میں آؤں گی تو اگر مجھے ابھی امن والی جگہ مل جاتی ہے تو میں اچھے سے نماز پڑھ لوں گی، لیکن یہ میں نہیں، کیونکہ مجھے پتہ نہیں کہ میری زندگی ہے یا نہیں ہے، میں اپنی نماز نہیں جانے دوں گی۔ ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں، یہ اس وجہ سے بتایا گیا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے، اور یہ دعائیں مانگنا شروع کر دینا۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اس عمل کی محبت عطا فرما دے جو آپ تک پہنچانے والا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ دعا بہت ہی خوبصورت ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی واہلی ومن الماء البارد، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔